بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں خالد چودھری. ناظرین بات کرتے ہیں اسکاٹ لینڈ کے معروف شاعر طاہر بشیر صاحب. ان کی 25 سالہ سماجی و ادبی خدمات کے صلہ میں پاکستان سوسائٹی ڈمبرا اور بزم اردو اسکاٹ لینڈ کی طرف سے ان کی اعزاز میں خوبصورت عشائیہ دیا گیا. ناظرین یہ ایک بات کہوں کہ بہت سارے لوگ اپنی ذات کے لیے تو سب لوگ جیتے ہیں، اور طاہر بشیر صاحب کی میں یہ بات کروں گا کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خدمت کے لیے بھی ہمیشہ آگے ہموطن کوش رہتے ہیں. پاکستان سے ہو، دنیا بھر سے جو بھی بڑے بڑے شاعر آتے ہیں ادبی ڈیرا پر، طاہر بشیر صاحب ان کی دعوت کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. سماجی کام ہوں، ادبی حوالے سے کام ہوں، ان کی خدمات کوئی ڈکی چھپی نہیں. ان کی اعزاز میں اتنی خوبصورت محفل ہوئی. اس محفل کا حوال میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے بھی آپ لوگوں کے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے. آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. برطانیہ کے معروف شاعر طاہر بشیر کے اعزاز میں بزم اردو اسکاٹ لینڈ اور پاکستان سوسائٹی ڈمبرا کے اشتراک سے ایک خوبصورت ایونٹ کا اہتمام کیا گیا. ایونٹ کا مقصد طاہر بشیر صاحب کی 25 سالہ خدمات کو سراہنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا. اس موقع پر اسکاٹ لینڈ کی سماجی و سیاسی شخصیات، ادبی شخصیات نے شرکت کی اور ان کی خدمات کو سراہا. Thank you for coming today. It means a lot to us. As a family, we have really appreciated Tahir so much. I'm going to get emotional. But my husband has always been there for the family. And I can see in his poetry, he's never forgotten his roots. Always remembered his family, his roots, where he belonged, where he came from. And coming to this country, it wasn't easy for him to stand on his feet, and bring his business to what it is today. And just to be a very loving husband, loving father. And I really do appreciate my husband so much, so much. And I love his poetry. Even though I don't understand so much of it because I'm born and bred here, I try my best, and he actually tells me to try and understand, and he explains to me, and I then appreciate so much when he explains it to me, and I know where it's coming from deep down in his heart. So I really do appreciate my husband so much, and thank you very much for all coming, and appreciate my husband so much. My name is Tahir Bashir. I would like to welcome you all to the Abi Dera. I thank you all for coming today. I can see that there are many people that appreciate my dads. And even though I may not know some of you so well, I appreciate you all for coming today. My dad is the hardest worker that I know. For the best part of 30 years, he has been in the UK working tirelessly every day so that we may build a better future for our family. Honestly speaking though, when I was younger, I took this for granted. All the hard work my dad put in, it was only when I grew older that I realized that this is not easy. It's not easy to learn a foreign language, live in this country, build a family, everything. It's very hard. My dad's poetry, it conveys a strong and deep sense of longing for his family back in his homeland. Because if we don't do this, who's going to keep it alive? It's our generation, the future generations that have to do this. So, Dad, don't worry, I'll make sure. I'll learn my Urdu, my Punjabi. More and more every day for you. I will. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو طاہر بشیر صاحب کا سب سے بڑا ایک اکنالجمنٹ یہ ہے کہ ان سے جلنے والے بہت جمع ہو گئے ہیں. جب سمجھ لیجیے کوئی انسان کے لوگ جلنے والے ہو گئے تو وہ سکسیسفل ہے. تو
تو یہ اسپیچ میں اس کی جھلک ہوگی. طاہر بشیر ایک انتہائی نیک نفس، مخلص اور شریف انسان ہے. تین روح بیان کیے گیا مل کر بھی نہیں کر سکتے. نمبر 1 ادب دوستی، ان کا پہلا رول. یہ پہلو موصوف کی شخصیت کا بنیادی جز ہے. موصوف نے اپنی جیب سے طویل اخراجات کا ایک سلسلہ جاری کیا اور ادبی ڈیرا کا پروجیکٹ مکمل کیا. اس عمارت میں تقریباً ہر ماہ مہمان نوازی اور ادبی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایک اندازے کے مطابق اکتوبر 2018 سے لے کر اب تک ادبی ڈیرا میں 70 سے اوپر جلسوں کا اہتمام کیا گیا. یہ طاہر بشیر کی انتھک محنت کا ضامن ہے. نمبر 2 غربہ پروری. غربہ پروری اور مسکین کی امداد اور خصوصاً مدرسوں کی امداد. اب تک ہزارہ پاؤنڈ اسٹرلنگ کا چندہ جمع کیا گیا اور خیراتی کاموں کے تصرف میں کام آیا. قدم چومے تمہارے کامیابی ہر گھڑی ہر پل. قدم چومے تمہارے کامیابی ہر گھڑی ہر پل. تمہیں حاصل ہو منزل کی سعادت ہے دعا میری. اور تمہارے راستے کی خاک بھی کندن میں ڈھل جائے. تمہارے راستے کی خاک بھی کندن میں ڈھل جائے کہ لائے رنگ محنت کی ریاضت ہے دعا میری. میری امید سے بڑھ کر جو کرم رکھا ہے، میرے مالک نے سدا میرا بھرم رکھا ہے. تمام سامعین کی خدمت میں اسلام اور آداب. آج کی خوبصورت شام جو کہ طاہر بشیر صاحب کے لیے خصوصی طور پر منعقد کی گئی ہے، یہ ان کی ادبی خدمات کا خوبصورت صلہ ہے اور یہ اس کے مستحق بھی ہیں. اور ہمیں یہ فخر ہے کہ یہ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھتے ہیں. تمہاری آنکھوں میں جو جھانکتا ہوں میں اکثر، دراصل اپنے ہی میں خد و خال دیکھتا ہوں. طاہر بشیر دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی اپنے وطن اور اپنے وطن میں رہنے والے پیاروں سے دور نہیں ہیں. مثل مشہور ہے کہ مرغ کو موتی کی کیا قدر. موتی کو تو صرف ایک شاہ پہچان سکتا ہے یا پھر ایک جوہری. اسی ناطے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب طاہر بشیر صاحب ایک قیمتی موتی ہیں اور ہماری خوش قسمتی سے ہم کو حاصل ہو گئے ہیں. وہ حسین سا ایک موڑ تھا جس موڑ پہ تھے ہم ملے. تم جو پاس تھے تو خوشی تھی، تیرے دور جانے سے غم ملے. تم جو بچھڑ گئے ہوا یہ حادثہ، نہ جانے کتنوں کے دل لے. چلو ہم ہی بے وفا ہم یہ بدر، اب دور کرو سب کلوے شکوے. میرے لیے تو دوستوں نے کچھ نہیں چھوڑا. میں یہی کہوں گا کہ میں پہلے دن سے جب طاہر بھائی ادھر آئے تھے اس دن سے میں ان کو جانتا ہوں. اور وہ بھی جب ان کی شادی ہوئی تھی نا، میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا. اور آج ان کے اعزاز میں آج پھر میری وہی ڈیوٹی لگی ہے اتنے سالوں بعد کہ مجھے ڈیوٹی لگی کہ لوگوں کو کھانا میں نے کھلایا. اور باقی اگر ان کے لیے میں کچھ کہنا شروع کروں کیونکہ اتنا لمبا سفر ہے ہمارا، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں ہم نے اکٹھا کام بھی کیا ہے، تو مجھے بہت ٹائم چاہیے. مگر ڈاکٹر صاحب نے صرف مجھے ایک ڈیوٹی سونپی ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں. میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں اور آج آپ لوگ نے وقت نکال کر ادھر تشریف لائے. جو طاہر بشیر صاحب، ان کا شکریہ کہ انہوں نے اتنی اچھی محفلوں کا آغاز کیا ہے ڈمرہ میں. پہلے ہمیشہ ہم جو اس کا جاتے تھے گلاسکو میں پروگرام ہوتے، جب سے طاہر بھائی نے یہ ادبی ڈیرا بنایا وہ گلاسکو پھر بھی آتے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے. اس کی جو اسکرپٹ ہے اس کو آپ پڑھ سکیں. اور چوتھا سٹیج ہے بولیں، سمجھیں، پڑھیں اور لکھیں. تو ہم کو چاہیے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے ہم سب اس چیز کا جائزہ لیں کہ وہ کس سٹیج پر ہے. کیونکہ کچھ میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ ہم اردو میں بات کرتے ہیں
अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रहेगा। हम हद से गुजर जाएंगे ये इरादा तो नहीं था। जवानी में इरादे बदल भी जाते हैं। कहा जाता है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। कम से कम लफ्जों में इस मफहूम को मैं इस तरह कह सकता हूँ कि किसी आदमी का इंसान होना उसकी मिराज है। हर शब्द माहो अंजम पे हुआ करता है शब खून, हर शब्द माहो अंजम पे हुआ करता है शब खून, सूरज को किसी रोज सरेदार तो और ताहिर के बारे में तो मैं सिर्फ ये छोटा सा कहूँगा कि दोस्तों के लिए, फैमिली को एक तरफ रख के, कि मैंने इसको हर एक के लिए बड़ा मुखलिस, बड़ा हमदर्द और हमेशा साथ देने वाला शख्स पाया। अदबी अगर मसरूफियात से अलग करें तो इसकी समाजी जो है वो इससे ज्यादा है। भाइयों की भाई साडे निके वीर एक तो बहुत अच्छे शायर, पर सानू जी सोहने बड़े लगदे। अल्लाह जानदा है सूट कर दिया रोज़ आज तक साहब ने दाढ़ी भी रखी हुई, ठीक है। तो माशाल्लाह हर रूप में अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे मुखलिस इंसान। कोई मशवरा पूछे तो बड़े खुलूस से मशवरा देते हैं। नहीं होते कभी सर नहीं होता, असर कोई तेरी बातों में भी अक्सर नहीं होता, कभी पाओ नहीं होते कभी सर नहीं होता। जो किया मुझको उस काबिल तो नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं बज़म उर्दू स्कॉटलैंड का और पाकिस्तान सोसाइटी के तमाम डायरेक्टर्स का और अदबी जगह के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मुझे इज्जत दी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज है। ये तो निशानी के तौर पे मुझे दिया गया है। असल मेरे लिए एजाज ये है कि आप सब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इंशाल्लाह इस इज्जत को हमेशा के लिए याद रखूंगा। तो मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला की जात आपसे खुश होती है तो आपके इर्द गिर्द ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को इकट्ठा कर देती है जो कि आपकी इज्जत का बायस बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की जात मुझसे खुश है कि आप जैसे मुखलिस दोस्त और आप जैसे मुखलिस इंसान मुझे मेरे आसपास हैं, मेरे दोस्त हैं। जो डॉक्टर साहब ने बात की कि कुछ लोग हैं जो जेलस होते हैं, तो हमें उनकी परवाह नहीं डॉक्टर साहब। तो इंशाल्लाह ये काफिला चलता रहेगा और मैं राहत जाहत बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वो लोग हैं मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि ये महफिल उन लोगों ने सजाई जिनसे मैंने कहना सीखा, जिनसे अदबी तौर पे चलना सीखा। ये वो लोग हैं, राहत साहबा, डॉक्टर साहब हैं, ये इन लोगों से मैंने सीखा सारा। और गौहर साहब हैं, हमारे उस्ताद शायर हैं। तो ये लोग मुझे पसीनाई दे रहे हैं और यहाँ पर मेरे लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है जिसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं डॉक्टर तारिक बशीर साहब के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि बड़ा इंसान वो होता है जिसके करीब बैठकर आप अपने आप को छोटा महसूस ना करें। तो मैं दावे से कहता हूँ कि डॉक्टर तारिक बशीर साहब बहुत बड़े इंसान हैं। ये छोटे को मैं जहां पर भी हूँ, मैं सैयद मजीद खान साहब की और प्रोफेसर साहब की वजह से हूँ। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आंटी रिहाना को सलाम पेश करता हूँ। आंटी रिहाना को आप शायद नहीं जानते होंगे, बहुत अदब नवाज शख्सियत हैं और हमेशा अदब की पजीराई के लिए हर जगह पे तशरीफ लेके जाती हैं।
اور ان کا پیار دینے کا انداز وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا، جب دونوں ہاتھوں سے سر پر یہ ہاتھ رکھ کے پیار دیتی ہیں. اور میں شمشاد وحید غنی صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے یہ ترنم کے ساتھ میری غزل کو بڑا. شمشاد وحید غنی صاحبہ بہت بڑی سٹار ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ یہ یو کے میں سب سے ٹیلنٹڈ لیڈی ہے تو شمشاد وحید غنی صاحبہ. آپ کی نیک تمناؤں اور بزم اردو اور پاکستان سوسائٹی اور بیڈیرا کے تمام ممبران کی جانب سے یہ ایوارڈ طاہر بشیر صاحب کو اس بہت ہی عمدہ شام جس میں ہم نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا یہ پیش کرتا ہوں. آپ قبول کیجیے.